اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فنعم المولا و نعم النصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ حج کی یہ اختتامی آیات ہے۔ بڑے مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو ان آیات میں واضح کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ اپنی مخلوق کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہے۔ اس نے جو بھی احکامات دیے ہیں انسان کی بساط اس کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر دی ہے۔ کوئی حکم ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا جو انسان کی بساط سے باہر ہو، اور انسان کا مقصد تخلیق یہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے کہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب محض نماز، روزہ، حج یہی نہیں ہے، یقیناً یہ بھی عبادات میں شامل ہے، بلکہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا، یہ سب عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اب یہاں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی سب انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے مختلف جگہوں پر کہیں اہل ایمان کو مخاطب کیا، کہیں منافقین کو کیا، کہیں کفار کو کیا، کہیں مشرکین کو کیا، لیکن یہاں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو مختلف مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے جو انسان کی اپنی زندگی سے ہی تعلق رکھتی ہیں، یعنی ایسی مثالیں نہیں ہیں جو اس کی سمجھ میں نہ آئیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس غور سے سنو، یعنی ان مثالوں پر غور کرو، فکر کرو، انہی میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن یہ یاد رکھو اللہ کے علاوہ جن جنوں کو بھی لوگ پکارتے ہیں، یعنی یہ مقام اللہ سے ہٹ کر دوسری ہستیوں کو جو دیتے ہیں، فرمایا کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سب کے سب بھی جمع ہو جائے۔ یعنی مخلوق خواہ کسی صلاحیت کے مالک ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں واضح کی جا رہی ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یعنی انسان ذرا غور کرے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ کمزوریاں بھی وابستہ ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، انسان جو طلب کر رہا ہے مختلف چیزیں اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں سے، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت حاصل ہو۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، یعنی کتنی حیثیتیں ہیں اس کی، کوئی اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا کوئی دعوے دار ہو، کس طرح سے فرعون نے اور انہوں نے دعوے کیے ہیں، لیکن کیا ہے، کہاں گئے سب۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر پہچانی ہی نہیں جس قدر کا وہ مستحق ہے۔ یعنی ذرا اللہ کے احسانات پہ غور تو کریں، کس طرح سے انسان کو پیدا کیا، یعنی کتنی اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ آنکھیں، کان، دل، ناک، یہ سب جانوروں کی بھی ہیں، لیکن انہیں وہ صلاحیت حاصل نہیں ہے جو اللہ نے انسان کے ان اعضاء کو دی ہے۔ اور ہر چیز کا ایک مقصد حیات ہے۔ انسان کا جو مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے،
وہ سب جانتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اگر اسے ہٹ کر چلیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اس لیے کہ زندگی کے بعد ایک وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں کو تو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ایسی اعلیٰ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور پھر کوئی احسان نہیں جتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرے گا آخرت میں وہ ان کو انعام کے طور پر دی جائیں گی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوگا ان پر۔ اور یہ کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ہی قوت والا ہے اور زبردست ہے، غالب ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت حاصل ہے ان ہستیوں کو جنہیں انسان پکارتا ہے، جنہیں رب بنایا ہوا ہے، ان کے لیے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے۔ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں بھی۔ کیا منتخب کرتا ہے؟ پیغام رساں، پیغام بھیجنے والے۔ اللہ اپنے پیغام فرشتے کے ذریعے سے بھیجتا ہے، اور پھر جس ہستی پہ بھیجتا ہے وہ آگے لوگوں کو پہنچاتے ہیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے نجات کی راہ سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور بہت اچھا انجام ہے۔ دنیا کو تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس زندگی سے جو آخرت میں اللہ انعام یافتہ لوگوں کو دے گا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اور دیکھو یاد رکھو کبھی اس چیز سے غافل نہ ہونا، اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یعنی کس طرح سے وہ علیم ہے، خبیر ہے۔ نہ صرف ہمارے عمل پہ اس کی نگاہ ہے بلکہ ہماری نیت اور ارادے وہ بھی اس کے علم میں۔ اس لیے اچھی سوچ رکھو، اچھی فکر رکھو، اچھے کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کرو، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو۔ اگر اس سے غافل ہوگے تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور یہ زندگی کیا بھروسہ ہے، کوئی پتہ ہے ایک لمحے کا کہ کیا ہونے والا ہے، کتنی زندگی ہماری باقی ہے۔ اس لیے غنیمت جانو، جو سانس لے رہے ہو اللہ کی طرف سے ایک غنیمت ہے تمہارے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو سارے امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ہر کام کا، ہر عمل کا حساب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تمہارے اعمال بھی محفوظ ہیں، تمہارے ہر نیتوں اور ارادوں کو بھی وہ جانتا ہے، لہذا اللہ کی بندگی میں رہو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اب دیکھیں اے ایمان والو، رکوع، سجود اور بندگی اپنے رب کی کرو، اس لیے کہ وہی اس مقام کا مستحق ہے، اسی کا یہ احسان ہے کہ پیدا کیا ہے، کس طرح سے تمہیں صلاحیتیں بخشی ہیں، کس طرح سے تمہیں نعمتیں بخشی ہیں، اور اسی لیے پیدا کیا اپنے مقصد حیات کو، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر چیز کا ایک مقصد تخلیق ہے، اور انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی بندگی کرے، اس کی بندگی سے باہر نہ آئے، ورنہ اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو ہر وقت، جیسے کہتے ہیں نا کہاوت ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی اتراؤ مت کوئی نیکی کرتے ہوئے، بلکہ اگلی نیکی کی فکر کرو، اس کے بعد اس سے اگلی نیکی کی فکر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے، یعنی نیکی سے ہی تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب دیکھیں کتنی نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ اختتامی رکوع ہے اس سورہ حج کا، یہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں اس طرح سے جد و جہد کرو جیسا حق بنتا ہے جد و جہد کرنے کا، یعنی تم اپنے زندگی کے معاملات میں کتنی کوشش کرتے ہو اپنے معاملات انجام دینے کے لیے، تو سب سے بڑا معاملہ تو اللہ کی بندگی ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرو جو اس کا حق بنتا ہے۔ هو اجتباکم، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، چن لیا ہے، یعنی کس لیے؟ اپنی خلافت کے لیے، تم اس کے نائب ہو، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں چھوڑی، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دین میں کوئی ایسا حکم اس نے نہیں رکھا جو تمہاری بساط سے باہر ہو،
جو قابل عمل نہ ہو تمہارے لیے، یعنی تمہاری صلاحیتوں کو وہ جانتا ہے کہ تم کتنی صلاحیت کے مالک ہو، لہذا اس کو پیش نظر رکھ کے اس نے تمہارے لیے احکامات دیے ہیں۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان عمل نہ کر سکے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہے سب آگے، ان کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آگے سب پیغمبر آگے انہی سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور باقی جو پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل۔ اور پھر یہ کہ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، اور اس لیے یہ رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ تم پر گواہ رہیں، تمہارے ہر عمل کی وہ گواہی دیں گے۔ جب قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے سامنے رسول بھی حاضر ہوگا، اور اللہ پوچھے گا رسول سے کہ کیا تم نے میرے احکامات ان تک پہنچا دیے تھے؟ تو وہ سب کے سب کہیں گے یا اللہ تجھ سے بڑھ کر گواہ کون ہے، تیرا ہر حکم ہم نے اپنے قول سے اپنے فعل سے تیرے بندوں تک پہنچایا۔ اور حقیقت ہے کسی پیغمبر نے کسر نہیں چھوڑی اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں، یعنی ہر طرح سے لوگوں کے سامنے اللہ کی ہدایت کو واضح کیا ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس اے لوگوں نماز کو قائم کرو۔ دیکھیں نماز کی بڑی برکات ہے، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا، پانچوں وقت اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اس کے آگے جھکنے والے ہو، اس کے آگے پیشانی زمین پر رکھنے والے ہو کہ یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، یعنی کتنی اہم عبادت ہے یہ۔ تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یہ جسمانی عبادت ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھو جو مال تمہیں ہم دے رہے ہیں یہ بھی تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کتنے ہی تمہارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، دوست احباب میں ایسے لوگ ہیں جو تمہاری مدد کے مستحق ہیں، لہٰذا سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، یہ بھی تمہاری آزمائش ہے۔ تو زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ تو فرض ہے، دین اسلام کا رکن ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی اللہ نے استطاعت دی ہے، یعنی زکوٰۃ پہ اکتفا نہ کرو بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ یعنی تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اپنے بھائیوں کا بھی مسئلہ حل ہوگا، اور تمہارے لیے آخرت میں ایک بڑا اجر اس کا ملے گا تمہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کے احکامات پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جاؤ، سستی نہ دکھاؤ، اور یہی اپنے گھر والوں کو نصیحت کرو، دوست احباب کو نصیحت کرو، یعنی سب کے لیے تم فکر مند رہو، اپنی ذات تک محدود نہ رکھو، بلکہ جہاں جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دو، ان کو بلاؤ۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارا کارساز ہے، تمہاری ساری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، تمہاری ہر ضرورت پر اس کی نگاہ ہے، تو اس سے بڑھ کر خبیر کون ہے؟ وہ تمہارے معاملات کو پوری طرح سے جانتا ہے، آئندہ بھی جو معاملات ہوں گے وہ بھی سب اس کے علم میں ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بس کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار، تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ تو انسان کتنا بھٹکا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو اگر پکارتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یعنی اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، اپنی مقصد حیات کو وہ جو ہے اس سے سرکشی اختیار کر رہا ہے۔ ہر چیز کے تخلیق کا ایک مقصد ہے، سورج کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا، چاند کا ایک مقصد ہے ہوا کو پیدا کرنے کا، یہ نباتات ہیں، یہ درخت ہیں، یہ سب کے سب کوئی بے مقصد نہیں ہے، لہذا انسان کا بھی ایک مقصد حیات ہے۔ تو اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھو، اسے غافل نہ ہو، ورنہ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ